اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کی علم میں ہے کہ ہم پر ایک پیارا سا مہینہ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم پر ایک بار پھر سے سایہ فگن ہوا ہے. ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینے کا تحفہ عطا فرمایا، اس ایسے عظیم مہینے کا تحفہ عطا فرمایا. ماہ رمضان کا ہر ایک لمحہ رحمت سے پر نور ہے. اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 بار بڑھ جاتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے داروگاہ رضوان سے حکم دیتے ہیں، رضوان کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو دلہن کی طرح سجا دو، اور جہنم کے داروگاہ مالک کو حکم دیتے ہیں کہ دوزخ کے سبھی دروازے بند کر دو. ماہ رمضان شروع ہوتے ہی سرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں، اور مگر ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ خواہش کرتے کہ پورا سال رمضان ہو. سبحان اللہ. ماہ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ بخشش کا ہوتا ہے. اس تیسرے عشرے کو عشرہ نجات جہنم بھی کہتے ہیں. اسی تیسرے عشرے میں ایک مبارک سی رات آتی ہے یعنی لیلۃ القدر کی رات، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان کے بیت العزا میں قرآن شریف کو اتارتے ہیں، اور قرآن پاک کا تھوڑا تھوڑا حصہ وقتاً فوقتاً نبی پاک پر 23 ایئرز دیٹ از 23 سالوں کے عرصے میں نازل ہوا. ماہ رمضان المبارک روزے کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، یہ سب ہمارے علم میں ہے. تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے تھے جیسے پچھلی امتوں پہ کیے گئے تھے، تاکہ تم روزے رکھو اور تقوی والے ہو جاؤ. تو روزہ جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کا معنی ہے کچھ چیز سے رک جانا یا اور امساک کرنا. تو قرآن شریف کے اعتبار سے صوم کا مطلب ہے صبر، پیشنس، ڈٹرمنیشن، سیلف کانفیڈنس. روزہ نام ہے اپنے مالک و خالق کے شان عظمت اور پاکی بیان کرنا. روزہ نام ہے ہمارے خالق و مالک کی شان عظمت اور پاکی بیان کرنا، اپنے مالک اور خالق کی شکر گزار ہونا، اپنے مالک اور خالق کا شکر گزار ہونا. شرعی اعتبار سے روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک عبادت کی نیت سے، یعنی from dusk to dawn with the sole intention of worship. مگر اسلامک اعتبار سے روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ تمام برائیوں سے. قرآن شریف میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم روزہ رکھو تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. یعنی ایسا روزہ جس میں ہمارے جسم کے تمام عضو شامل ہو، ہمارے تمام عضو مبتلا ہو. آنکھوں کا روزہ، آنکھوں کو ہر حرام چیز سے بچانا. کانوں کا روزہ، کانوں کو ہر بری چیز سے بچانا، جیسے کہ کسی کی غیبت سننے سے گریز کرنا، کوئی بری بات سننے سے گریز کرنا. زبان کا روزہ، زبان کو ہر بری چیز سے محفوظ کرنا، جیسے جھوٹ، غیبت، گالی، برائی. ہاتھوں اور پیروں کا روزہ، یعنی ہاتھوں سے نیک کام لینا، نہ کہ کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا. اور پیروں کا روزہ یعنی پیروں کو صحیح راہ پر چلانا. ذہن کا روزہ، یعنی کسی کے بارے میں نہ کچھ برا سوچنا
اور نہ ہی کوئی برا گمان کرنا. اور دلوں کا روزہ یعنی دل کو ہر نفاق سے پاک رکھنا اور ہر برائی سے پاک رکھنا، جیسے کینہ، حسد، بغض، خود غرضی، تکبر، نمیمہ، یعنی ان شارٹ تمام عضو کا روزہ رکھنا. روزہ نام ہے تمام ظاہری باطنی برائیوں سے اور تمام نفسانی خواہشوں سے باز رکھنے کا. روزہ نام ہے صفائی کا، دل کی، روح کی، دماغ کی. روزہ نام ہے جسم کو صحتیاب کرنے کا، کھانے پینے سے روک کر. روزہ مشکلوں اور پریشانیوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، اپنے بھوک پر قابو کرنے کی طاقت دیتا ہے، ہر برائی پر قابو کرنے کی طاقت دیتا ہے. قیامت میں ایسے شخص آئیں گے جو اپنے ساتھ پہاڑ جیسی نیکیاں لائیں گے، جن کی نیکیوں کو دیکھ کر دوسرے اشخاص رشک کریں گے. ان کی نیکیوں کو دیکھ کر لوگ چونک جائیں گے. پھر ان کا حساب کتاب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ شخص جس کسی کا خطا کار ہے وہ آ کر اس سے اپنا حساب برابر کر لے. کوئی آئے گا اپنے قرض کا حساب لے گا، کوئی اپنی غیبت کا حساب لے گا، کوئی اپنے نقصان پہنچانے کا حساب لے گا، تو کوئی دل دکھانے کا حساب لے گا. اور ایسے کر کے اس شخص کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائے گی اور حساب لینے والوں کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے گی. پھر بھی لوگوں کی تعداد باقی رہے گی اور نیکیاں سبھی ختم ہو جائے گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی اس حساب لینے والے لوگوں کے گناہ کو اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے. یہ حکم دیں گے کہ جو حساب والے ہیں ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے. پھر تب جب یہ شخص جہنم کی طرف بڑھے گا، اس وقت اگر اس شخص نے دنیا میں تقوی والا روزہ رکھا، تقوی پرہیزگاری والا روزہ رکھا، تو وہ روزہ آئے گا اور اسے جہنم سے بچا لے گا. سبحان اللہ. اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس بات سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ تقوی والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا ثواب کتنا ہے کسی کو نہیں پتہ. یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. بے شک رمضان المبارک کا دوسرا پہلو جیسے کہ میں نے بتایا ہے حقوق العباد. تو انسان رمضان اور روزے کی روح تب تک پا نہیں سکتا جب تک وہ عبادت کے ساتھ خلق کی خدمت کا کام نہ کرے. حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی پریشانی، فکر یا دکھ سے اسے نجات دلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے بڑی مشکلوں سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ. اگر دنیا میں کسی نے کسی کی پردہ پوشی کی تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے. اپنے مسلمان بھائی بہنوں پر شفقت کی ایک نظر ڈالنا بھی عبادت سے کم نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بھاگ دوڑ کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض عبادت کے بعد حقوق العباد کو اہمیت دی ہے. ایک اچھے اخلاق والا انسان 5 وقت کی نماز اور پورے دن کے روزے کا ثواب پا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توازن قائم کرنے میں مدد فرمائے، اور جیسا کہ اس ماہ رمضان کا حق ہے اسی طرح ہم اسے ادا کر سکیں. آمین.